بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے یوٹیوب چینل کے سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ ہمارا آپ کا اپنا یوٹیوب چینل روحانی وظائف میں آپ کا ویلکم، خیر مقدم ہے۔ امید ہے بھائیوں، میرے پیارے عزیز دوستوں، میری پیاری بہنوں، آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ آج میں آپ کو بتانے والا ہوں سورہ کافرون کی فضیلت، اس کے فائدے اور اس کا مقام نزول کیا ہے اور اس کا موقع کیا ہے، کس موقع پر وہ سورت نازل ہوئی، اس کی ضرورت کب پڑی اور کس وقت اللہ نے اس سورت کو نازل فرمایا۔ میرے عزیزو، آج اس پر ہم بات کریں گے۔ دیکھیے، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتائی دیتا ہوں میرے عزیزو، میری پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، کہ قرآن کا پڑھنا ثواب، قرآن کا دیکھنا ثواب اور قرآن کا چھونا بھی ثواب ہے۔ دنیا میں آج تک کوئی کتاب ایسی نہیں آئی جس کا چھونا ثواب ہو، جس کا دیکھنا ثواب ہو، لیکن قرآن ایک واحد ایسی کتاب ہے، ایک کتاب ہے، یہ واحد ایسی کتاب ہے کہ اس کا چھونا بھی ثواب ہے، اس کا دیکھنا بھی ثواب ہے۔ تو میرے عزیزو، زیادہ سے زیادہ تلاوت کی کوشش کر لیا کریں، قرآن کو دیکھا کریں محبت سے، اس کو چھو لیا کریں تو آپ کو ثواب ملے گا۔ اور پڑھیں گے تو سبحان اللہ، ایک حرف کے بدلے میں اللہ 10 نیکی عطا فرماتا ہے، 10 نیکیاں۔ سنیے، تو ہم بات کرنے والے ہیں سورہ کافرون کے بارے میں۔ پہلے ہم آپ کو اس کی تلاوت سناتے ہیں، پھر اس کا مقام نزول بتائیں گے، پھر اس کی فضیلت کچھ بتائیں گے ہم آپ کے سامنے۔ دیکھیے، تلاوت سن لیجئے پہلے۔ قل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ یہ سورہ کافرون ہے، سمجھے؟ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ کس وقت نازل ہوئی وہ سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل یا ایھا الکافرون، تم فرماؤ اے کافرو، اے محبوب تم فرماؤ، قل اے محبوب تم کہو، اے کافرو۔ اس کا مطلب یہ ہے۔ تو اب شان نزول کیا ہے، مقام نزول تو میں نے بتا دیا، شان نزول سن لیجئے۔ شان نزول اس کا یہ ہے کہ قریش کی ایک جماعت نے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ہمارے دین کی پیروی کیجئے، ہم آپ کے دین کی پیروی کریں گے، یہ بات کہی۔ دوسری یہ بات کہی کہ 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، پھر 1 سال ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کریں گے۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ میں اس بات سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں اس کے ساتھ کسی غیر کو شریک کروں۔ میں اللہ سے اس بات کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک کروں۔ کفار کہنے لگے، تو آپ ایسا کیجئے، اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو آپ ایسا کر لیجئے کہ ہمارے معبودوں کو ہاتھ ہی لگا دیجئے۔ اگر آپ ہاتھ بھی لگا دیں گے تو ہم آپ کی تصدیق کریں گے اور آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ یہ بات انہوں نے کہی۔ اس پر یہ سورت کریمہ نازل ہوئی، اور سرکار یہ سورہ کافرون جب یہ باتیں ہو رہی تھی تو یہ سورت نازل ہوئی۔ اس وقت میں نے بتا دیا آپ کو، اس وقت نازل ہوئی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد حرام میں تشریف لے گئے۔ جب یہ نازل ہوئی تو اللہ کے رسول مسجد حرام میں تشریف لے گئے۔ وہاں قریش کی وہ جماعت موجود تھی جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ گفتگو کی تھی، وہ جماعت موجود تھی وہاں جو یہ گفتگو کر رہی تھی جب سورت نازل ہوئی۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ سورت انہیں پڑھ کر سنائی تو وہ مایوس ہو گئے، اور انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کو اذیتیں پہنچانا شروع کر دی۔ جب یہ سورت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول کو تکلیفیں دینا شروع کر دی، اور آپ کے صحابہ کو بھی پریشانیاں دینا، اذیتیں، تکلیفیں دینا شروع کر دی۔ یاد رہے کہ اس آیت میں وہ کفار مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ایمان سے محروم تھے،
اور کفر پر ہی مرنے والے تھے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ان کافروں سے وہ کافر مراد ہیں، یہاں سے یاد رہے کیا کہتے ہیں اس آیت میں، وہ کافر مراد ہیں جو اللہ کی نظر میں وہ کافر تھے، وہ کافر رہے اور کافر ہی مرے دنیا سے۔ یعنی مطلب کیا ہوا کہ ان کی قسمت میں ایمان نہیں تھا۔ اس آیت میں جو کافروں کا ذکر ہے سورہ کافرون میں، وہ کافر مراد ہیں، وہ کافر مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ایمان سے محروم تھے اور کفر پر ہی مرنے والے تھے۔ ایمان سے محروم اور کفر پر ہی مرنے والے تھے۔ اب دیکھیے یہاں سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی گزرے ہیں، وہ صحابہ میں بھی ہیں، کہ وہ پہلے ایمان نہیں لائے لیکن بعد میں ایمان لے آئے، اللہ کے رسول کے ہاتھ پر ایمان لے آئے، ان کی زبان پر ایمان لے آئے، ان کی بات پر ایمان لے آئے، ان کی ذات پر ایمان لائے، اللہ کو ایک مانا، رسول اللہ کو اللہ کا رسول مانا، تو وہ مسلمان ہو گئے، پھر وہ صحابی بن گئے، رسول کی زیارت کرتے رہے۔ تو وہ مراد نہیں ہے اس آیت سے۔ اس آیت سے وہ مراد ہیں جو یعنی ایمان سے محروم تھے اور کفر پر ہی ان کا جانا تھا دنیا سے، کفر پر ہی وہ مرنا تھا، کفر پر ہی مرنے والے تھے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ سورہ کافرون کا شان نزول تھا جو میں نے آپ کو بتایا۔ میرے عزیزوں، اب اس کے بارے میں، اس کی فضیلت کے بارے میں آپ کو دو حدیث سناتا ہوں۔ دیکھیے، حضرت فروا بن نوفل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نوفل رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، تم پڑھ کر، یعنی وہ کہتے ہیں ارشاد فرمایا کہ تم قل یا ایھا الکافرون پڑھ کر سویا کرو۔ حضرت فروا بن نوفل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم قل یا ایھا الکافرون پڑھ کر سویا کرو، کیونکہ یہ سورت شرک سے بری کرتی ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت نوفل سے ارشاد فرمایا کہ تم قل یا ایھا الکافرون پڑھ کے سویا کرو، یہ سورت ایسی ہے کہ شرک سے بچاتی ہے، شرک سے محفوظ رکھتی ہے، شرک سے بری کرتی ہے یہ سورت۔ اگر آپ اس سورت کو پڑھ لیں گے تو اگر ایمان والے نہیں ہیں تو ایمان والے ہو جائیں گے، اس کا مطلب یہ ہوا، سمجھے؟ تو میرے عزیزوں، اور دوسری حدیث سنیے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورت قل یا ایھا الکافرون پڑھی تو گویا کہ اس نے قرآن مجید کے چوتھائی حصے کی تلاوت کی۔ میرے عزیزوں، ہمیں معلوم ہو گیا کہ اب قرآن مقدس میں جو سورہ کافرون ہے اس کو پڑھیں گے، ایک بار پڑھنے سے قرآن کے چوتھائی حصے کی تلاوت کا ثواب ملے گا۔ اور اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس کو پڑھتا ہے تو وہ کفر سے بری رہے گا، شرک سے بری رہے گا، شرک سے اس کو نجات ملے گی، اور قرآن کے چوتھائی حصے کی تلاوت کا ثواب اس کو ملے گا۔ تو میرے عزیزوں، اس کی تلاوت کرنا شروع کر دو، بہت اچھی یہ سورت ہے، بہت فضیلت کی حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو، سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، آئیے کل ملیں گے آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔